تو ٹل کیا کہنا. جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی اللہم صل علی محمد۔ محمد. کا نام ہے اس نام کے. قبلہ کی اجازت سے آغاز کرنا چاہوں گا. بسم اللہ بسم اللہ التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر بسم اللہ صاحب. السلام علیکم. بآواز بلند علیکم نعرہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت اللہم اللہم صلی صل علی علی محمد وآل محمد آل وعجل محمد فرجہم. انشاءاللہ سورہ 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. جی اللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على اللہم صلی صلی علی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. ترجمہ پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام بسم سے اللہ. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر اس کو بدل کر پس سے پس کر دیا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم. صلوات. حق اللہ. اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد محمد وعجل والے فرجہم. محمد. جزاک اللہ اللہ. برکتیں عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب آپ کو قرآن حکیم کی. الہی امین. الہی آمین. الہی آمین. سبحان اللہ. اب میں حدیث کسا کے لیے التماس کروں گا جناب ابصار نقوی صاحب سے، اور ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آج وہ تشریف لائے ہمارے لیے اس اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ. اپنی تشریف آوری سے انہوں نے رونق بخشی. ماشاء اور ان کا اللہ. میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے ابصار صاحب جو ہیں یہ بہت خوبصورت مرثیہ گو، نوحہ خواں اور سود و سلام بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اور ماشاء بڑی اللہ ماشاء اللہ عقیدت کے ماشاء ساتھ اللہ. اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ماشاء نے بڑی خوبصورت آواز سے کیا نوازا. خوبصورت اضافہ ہے اردو فاؤنڈیشن میں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء بے اللہ. شک بے شک. التماس کروں گا جناب ابصار نقوی صاحب سے تشریف لائے. شکریہ جہاں صاحب. اللهم صل على محمد وآل اللہم محمد. صلی اللهم علی صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صل اللہم علی صل علی محمد محمد وعلی محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على اللہم صل علی محمد محمد وعلی محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نهب الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد محمد وآل وعلى محمد وأجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد محمد وآل وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزيادي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وغنون لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر مني ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وقال فرجهم. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز أشياءنا ورب الكعبة وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة ناجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله غمه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته إلهي آمين وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد محمد ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم جزاك الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام خدایا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما اور بانی مجلس جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار تمام مرحومین کی بالخصوص ڈاکٹر نقوی صاحب کا جو کل انتقال ہوا شکاگو میں پروردگار ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما پروردگار تمام مریضوں کو شفا عاجل اور کامل عطا فرما آل محمد کے صدقے میں جو مومنین قرضدار ہیں ان کو ان کے قرض سے سبکدوش فرما پروردگار بحق الزہرا وبیہا وبعلہا وبنیہا امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر نقوی صاحب مرحوم کو یاد کرنے کا. جی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الہی آمین الہی آمین. میں تمام شرکاء سے درخواست کروں گا کہ ہمارے آج کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ان کے مرحومین ان کے اہل خانہ کے مرحومین آپ تمام شرکاء کے مرحومین اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن مالک یوم الدین. بسم اللہ اللہ صلی علی محمد. میں اب سلام کے لیے درخواست کروں گا جناب شہریار مدد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب شہریار مدد صاحب. بواز بلند نعرے صلوات محمد محمد واجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی اجازت سے اور آپ لوگوں کی سماعت کا میں طلبگار ہوں. سلام سے حاضر پہلے حاضر حاضر. جزاک اللہ. 4 مصرے رباعی جو ہے مرزا دبیر کی مولا علی کی شان میں ایک دفعہ درود پڑھوں گی خوشنودی کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی اب اپنا نورانی چہرہ ذرا اٹھا کے رکھیں نا ذرا. خیریت بھائی میں تو جی یا کیمرے کو کو پست کر دیں یا خود کو بلند کر دیں نا. ایک سبحان اللہ سبحان جن کا ذکر ہے وہ بہت بلند ہے بھائی انشاءاللہ. سبحان اللہ. بالکل ماشاء اللہ. سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. جی ارشاد مجھے بتا ارشاد. دیں آواز صحیح آ رہی کیونکہ زبردست. آن لائن میں. خوبصورت آواز آپ کی. جزاک اللہ. ایک دفعہ درود سے نوازیں محمد علی. جب نام علی واہ 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 منہ سے نکل جاتا ہے. جی جی واہ 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 واہ. جب نام علی منہ سے
نکل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے واہ پھر؟ گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل ہاں ہاں اے ہاں واہ 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 کیا کہنے واہ ہے. واہ 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 گر کو ہے مصیبت ہو وہ ٹل جاتا ہے ٹل جاتا ہے. تو ٹل کیا کہنے جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللهم صل على محمد نام ہے اس نام کے ہائے صدقے ہو واہ دبیر. کیا نام ہے ہاں 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 بھائی ہاں سبحان اللہ واہ سبحان واہ اللہ واہ واہ کے صدقے ہو دبیر کہ گرتا ہوا انسان سنبھل اے جاتا ہاں ہاں واہ 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 ہے. واہ یہ کیا سبحان سبحان کہنے اللہ سبحان اللہ گرتا ہوا انسان سنبھل بن جاتا ہے. ہائے کیا بات ماشاء اللہ. نعرہ حیدر یا علی علی حیدر یا علی یا علی حق علی. علی حق علی حق علی. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللهم صل على محمد بہت بات ماشاء محمد. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. آپ کی سماعت پہ شکر مند ہوں. مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے سلام کے ارشاد چند اشعار ارشاد. شہید لکھنوی صاحب کے. ایک دفعہ مولا کی خوشنودی کے لیے درود پڑھے محمد والے محمد. اللهم اللهم صل صل على على آل محمد محمد وعلى وعلى آل محمد. بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ واہ سبحان اللہ. بغور سن لے زمانہ لے زمانہ حسین ایسے تھے. سے تھے. واہ بقا فنا کو بنایا حسین ماشاء واہ اللہ واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں 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 سبحان اللہ بقا سبحان اللہ. فنا کو بنایا بنایا حسین ہائے سے تھے. بغور سن لے زمانہ ہائے چھری کے نیچے تو خالق سے پیار کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں ہائے چھری اللہ کے نیچے وہ وہ خالق سے پیار کی خالق باتیں سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین حسین ایسے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا سبحان بات اللہ کیا سبحان بات. سے تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے. واہ 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 بغور سن لے زمانہ ہائے مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفت پا زمانہ
تھا اس طرف، لیکن پر وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے سبحان جزاک اللہ اللہ سبحان جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ واہ واہ سے واہ تھے. خوب درود پڑھو. پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صل علی اللہم صل محمد علی اور محمد وآل وعلی محمد محمد سن وعجل لے فرجہم. زمانہ ہائے سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، ہائے دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین حسین ہاں سے تھے. واہ جی واہ کیا بات. واہ سبحان واہ اللہ. واہ جیو ماشاء اللہ زندہ دبے باد نہ لاکھوں سے تنہا تنہا حسین کیا کہنے، واہ واہ واہ. سے تھے. ہائے مصائب کا شعر سنیں. کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے، ہائے ارے اٹھایا بیٹے اللہ کا اکبر. لاشا حسین ہائے 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 ہائے. ہائے تھے. ہائے جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر، اور کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ہاں 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 سے تھے. ہائے کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین سے تھے. ماشاء اللہ جزاک اللہ سلامت واہ رہنے واہ واہ سلامت رہنے. اور سن لے زمانہ. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد محمد ماشاء اللہ شہریار زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد. جزاکم اللہ سید مدرسہ. آج آپ نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا نہیں بے نہیں شک ماشاء بے آپ کی شک اس بے کی شک بے سماعت شک. ہے. ماشاء اللہ سے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے نا یہ بالکل آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. یہ جی شہریار بھائی ہمیشہ سے خوبصورت پڑھتے تھے ہاں لیکن ماشاء آج اللہ ان کا منفرد ہی رنگ تھا بالکل. اور ماشاء سننے اللہ والوں نے بھی سننے کا ریکارڈ توڑ دیا. نہیں نہیں آپ کی مولا کا ذکر ہے، یہ انہی کا ماشاء اللہ ذکر ہے، اسی کی زندہ بدولت باد. جب ماشاء اللہ بے آپ نے شک. جس طرح پڑھا جو کلام آپ نے پڑھا ماشاء اللہ بس بیوی اپنا بچوں کا صدقہ آپ کا عطا کرتی رہے ہمیشہ حفاظت اللہ کرتی الہی رہے. الہی جزاک اللہ جزاک اللہ. میں اب التماس کروں گا ایسی شخصیت سے کہ اگر ان کا بھرپور تعارف نہ کرایا جائے تو کیا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور اگر ان کا شاندار تعارف کرا دیا جائے تو وہ تواضع کا شکار ہو کر عاجزی سے کلام پڑھتے ہیں. تو میں زیادہ ان کا تعارف نہیں کراؤں گا، التماس کروں گا جناب ڈاکٹر آفتاب صاحب سے کہ تشریف لائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انداز میں بارگاہ امامت میں ہدیہ سلام پیش کریں. ماشاء اللہ. بواز بلند نعرے وعلیکم صلوات. السلام اللہم صلی علی دن والے محمد. جہاں زیب صاحب تھوڑی پہلے سے بہتر تو ہوئی ہے لیکن خیر آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں، ابھی حضور سیکھ رہا ہوں. یہ ایک سلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب ماشاء پیام اللہ. آدمی صاحب کا اللہ ملاحظہ سبحان اللہ. کیجیے گا. اب ترنم کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اتنا اچھا ترنم پیش کیا ہے شہریار نے کہ مناسب نہیں. میں شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ خنجر کو جھکایا سجدے میں
شمشیر کے رخ کو موڑ دیا، خنجر کو جھکایا سجدے میں، شمشیر کے رخ کو موڑ دیا، پیاسوں کے لہو نے ظلم کی ہر تدبیر کے رخ کو موڑ دیا، پیاسوں کے لہو نے ظلم کی ہر تدبیر کے رخ کو موڑ دیا، دوزخ کے دہانے تک اس کو حالات نے پہنچایا تھا مگر، دوزخ کے دہانے تک اس کو حالات نے پہنچایا تھا مگر، ایک رات میں حر غازی نے تقدیر کے رخ کو موڑ دیا، حر غازی نے تقدیر کے رخ کو موڑ دیا، سبحان اللہ۔ مضبوط بہت تھا قصر ستم مولا کے عزاداروں نے مگر، مضبوط بہت تھا قصر ستم مولا کے عزاداروں نے مگر، گاروں میں ملا کر اپنا لہو تعمیر کے رخ کو موڑ دیا، گاروں میں ملا کر اپنا لہو تعمیر کے رخ کو موڑ دیا، بہت خوبصورت پھیری جو لبوں پہ خشک زباں منہ پھیر کے ظالم تھے گریاں، پھیری جو لبوں پہ خشک زباں منہ پھیر کے ظالم تھے گریاں، بے شیر کے حملے نے فوج بے پیر کے رخ کو موڑ دیا، شیر کے حملے نے فوج بے پیر کے رخ کو موڑ دیا، جس تیز پہ نازا تھے ظالم 6 ماہ کے بچے نے ہنس کر، جس تیر پہ نازاں تھے ظالم 6 ماہ کے بچے نے ہنس کر، خود نسل یزیدی کی جانب اس تیر کے رخ کو موڑ دیا، یزیدی کی جانب اس تیر کے رخ کو موڑ دیا، واہ جی واہ۔ بیمار کو چپ کرنے کے لیے ظالم نے اذاں دلوائی تھی، بیمار کو چپ کرنے کے لیے ظالم نے اذاں دلوائی تھی، عابد نے خود اپنے جد کی طرف تکبیر کے رخ کو موڑ دیا، سبحان اللہ، اپنے جد سبحان کی طرف اللہ، تکبیر کے رخ کو بہت موڑ اچھا دیا۔ شعر ہے آفتاب بھائی، بہت اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ اصغر نے پلٹ کر دیکھا تھا زخمی تو نہیں بابا میرا، اصغر نے پلٹ کر دیکھا تھا زخمی تو نہیں بابا میرا، سمجھا ہے زمانہ ناوک نے بے شیر کے رخ کو موڑ دیا، سمجھا ہے زمانہ ناوک نے بے شیر کے رخ کو موڑ دیا، ہلنے لگا قصر ظلم و ستم، کھلنے لگا اہل شر کا بھرم، ہلنے لگا قصر ظلم و ستم، کھلنے لگا اہل شر کا بھرم، زینب نے بھرے بازار میں جب تقریر کے رخ کو موڑ دیا، زینب نے بھرے بازار میں جب تقریر کے رخ کو موڑ دیا، ذلت کے شکنجوں میں اب تک خود روح یزیدی قیدی ہے، ذلت کے شکنجوں میں اب تک خود روح یزیدی قیدی ہے، بیمار کے پائے ہمت نے زنجیر کے رخ کو موڑ دیا، بیمار کے پائے ہمت نے زنجیر کے رخ کو موڑ دیا، واللہ قیامت آ جاتی جس وقت چھینی تھی سر سے ردا، واللہ قیامت آ جاتی جس وقت چھینی تھی سر سے ردا، زینب نے خود اپنی آہوں کی تاثیر کے رخ کو موڑ دیا، زینب نے خود اپنی آہوں کی تاثیر کے رخ کو موڑ دیا، تلقین تو مولا پڑھ نہ سکے میت کو لٹا کر تربت میں، تلقین تو مولا پڑھ نہ سکے میت کو لٹا کر تربت میں، بادیدہ تر کعبے کی طرف بے شیر کے رخ کو موڑ دیا، بادیدہ تر کعبے کی طرف بے شیر کے رخ کو موڑ دیا، افسانے بہت ڈھالے تھے پیام ارباب عداوت نے لیکن، افسانے بہت ڈھالے تھے پیام ارباب عداوت نے لیکن، تاریخ نے خود ہی ظلم کی ہر تحریر کے رخ کو موڑ دیا، تاریخ نے خود ہی ظلم کی ہر تحریر کے رخ کو موڑ دیا، خنجر کو جھکایا سجدے میں شمشیر کے رخ کو موڑ دیا، پیاسوں کے لہو نے ظلم کی ہر تدبیر کے رخ کو موڑ دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، طول اور آپ کی شفقت کے اور محبت کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں
کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس خاکسار سے تو اس کو آپ درگزر فرمایا کریں. آپ کو بتایا میں طالب علم ہوں، آپ جیسی شخصیات سے سیکھتا رہتا ہوں. یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں سیکھتا یقیناً رہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب کوشش جاری ہے. انشاءاللہ درگزر کا لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا. میں اب انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ میں افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائے. بواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ بانی مجلس ہیں آج کے، ان کے جو مرحومین ہیں، اور آپ حضرات اپنے مرحومین کو، بالخصوص ڈاکٹر نقوی صاحب ان جو شکاگو میں جن کا کل انتقال ہوا ہے، اور سبھی کی روح کو آپ مرحومین کی اصال فرما دیں. بسم اللہ صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ کی بارگاہ میں پھر سے ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں پروردگار بانی مجلس کے اور آپ سبھی حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، اور پروردگار اردو فاؤنڈیشن کو دن دگنا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور بہترین ہمیں اللہ اپنے صراط کی طرف، صراط مستقیم کی طرف اسی پر باقی رکھے، ہماری ہدایت فرماتا رہے انشاءاللہ تعالی. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، واقف ہیں کہ شب جمعہ کی یہ مجلس ہے، اور میں مخصوصاً ان مجلسوں میں کوئی نہ کوئی موضوع کس طریقے کا پیش کرتا ہوں تاکہ کچھ انسان جو ہے وہ درسی اعتبار سے کہ میں نے صحیح سے یاد کیا یا صحیح سے میں اس کو جمع بندی کر کے آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں اور میری اصلاح ہو سکے، ورنہ یہاں کوئی علمی بیان نہیں ہوتا ہے. میں ایک بڑی سادگی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں باتوں کو پیش کرتا ہوں. اللہ نے آج ایک قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور خود ہی جو ہے پروردگار نے جو ہے کچھ درجات بیان فرمائے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ارشاد فرماتا جو چیز انسان کے مقامات کی بلندی اور افتخار کا باعث بنتی ہے، یعنی جو انسان کو بلند کرتا ہے، جو انسان کے لیے باعث افتخار ہے، جو انسان کے لیے باعث عزت ہے، جو انسان کے لیے باعث شرف ہے، وہ پہلے درجے پر یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو انسان، اور اس کے بعد دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو. یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بلند درجے پر لے جاتی ہیں، ایک ایمان انسان کا اور دوسرا علم ہے. یعنی کوئی بھی عبادت اور عمل ان دو کے علاوہ انسان کو کمال تک پہنچا نہیں سکتا. ایمان ہے انسان کے پاس تو کمال تک پہنچے گا، علم ہے انسان کے پاس تو کمال تک پہنچے گا، اور جہاں جہاں ایمان ہوگا اور جہاں جہاں علم ہوگا، یا میں یوں کہوں جہاں جہاں علم ہوگا وہاں وہاں ایمان ہوگا، اور جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں وہاں علم ہوگا.
یہ دونوں کا ساتھ ہے زان گرامی. جتنا ایمان مستحکم ہوگا علم اتنا ہی مستحکم ہوگا. جتنا علم مستحکم و مضبوط ہوگا اتنا ہی ایمان بھی محکم اور مستحکم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علم بڑھاتا ہے معرفت کو اور معرفت بڑھاتی ہے ایمان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان اور علم یہ دو چیزیں ایسی ہیں زان گرامی جو انسان کو انسان کی عظمتوں کو بیان کرتی ہیں، انسان کی وقت کو بیان کرتی ہیں. یہ دو وہ شے ہیں. جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کے سورہ نساء آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں بھی دو چیزیں ہیں. والذین آمنوا اے صاحبان ایمان، وعملوا الصالحات جو اچھے کام انجام دیتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. دیکھیں کیا کمال کی بات ہے. ایسے لوگوں کو جو صاحب ایمان ہے اور ایسے افراد جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے. جناتین داخل کریں گے ہم. سندخلو. اچھا یہاں خدا عالم نے سندخلو استعمال کیا، سوفا ندخلو نہیں کیا. سا جب کہیں پر سین استعمال ہوتا تو عنقریب کی بات کرتا، یعنی ہم اس کی جزا جلدی ہی دے دیں گے. ایسا نہیں جزا ہم دیر سے دیں گے. سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار. ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، نہریں چل رہی ہوں گی. خالدین فیہا. اب یہ لفظ خالد جو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ جس میں دوام ہوتا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو یہاں بھی اذان گرامی عمل اور ایمان صالح، ایمان اور عمل صالح ان دونوں سے گفتگو کی ہے. اب آپ حضرات کی خدمت میں میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، ایک عالم کی فضیلت کیا. نتیجہ مجلس کے آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ 2 آیتیں قرآن مجید کی میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کی. 4 آیتیں قرآن مجید کی. ایک روز میں نے مجلس پڑھی تھی یعنی ایام میں کچھ دن پہلے، وہاں میں نے 4 آیتیں آپ کی خدمت میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کی پڑھی تھی کہ معیار فضیلت میں علی ابن ابی طالب جیسا کائنات کے اندر ماں سوائے محمد کوئی نہیں اترتا. یعنی صرف علی کی ذات ایسی ہے جو معیار فضیلت میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. مولا امیر المؤمنین کی ذات ایسی ہے جو سب سے بلند ہے ماں سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر ایک نتیجہ ہے. کتاب بحار الانوار میں اس کی جلد نمبر 2 پر 8واں باب ہے. اس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم شخص کی 1 رکعت نماز غیر عالم عابد کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے. اب یہ دیکھیں نا، ایک عالم 1 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک غیر عالم جو عابد ہے، اس کا نام ہی عابد رکھا گیا، عبادت کرنے والا، لیکن عالم کی نماز غیر عالم سے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ 70 رکعتوں سے بہتر ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم جب نماز پڑھے گا تو معرفت کے ساتھ، عالم نماز پڑھے گا تو اس بلندی پر جا کر کے، اس عروج پر جا کر کے کہ ہم اگر سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ مسلسل دوشنبے کے درس میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق وہ تجوید اور وہ قرات اور وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں کہ جس کے ذریعے سے جب علم اور معرفت بڑھے گی تو ثواب زیادہ ہوگا. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی جوائن کریں کلاسوں میں، تاکہ جب تجوید بہتر ہوگی تو ہمارے معنویت میں اضافہ ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اب ایک عالم جب پورے معنی کے ساتھ کہے گا الحمدللہ رب العالمین اور وہ پورا تفسیر اس کے ذہن میں اور اس کے معنی ذہن میں اور معرفت ذہن میں، تو ظاہر سا ایک آدمی ہے، عابد ہے، لیکن غیر عالم ہے، وہ نہیں جانتا کہ الحمدللہ رب العالمین کی معرفت کیا ہے، تو اس کی نماز میں اور عالم کی نماز میں فرق ہوگا. یا ایک عالم نہیں ہے لیکن معرفت رکھتا ہے، اس نے درس حاصل کیا ہے، اسے تفسیر قرآن سے تعلق، وہ متعلق چیزوں کو جانتا ہے، وہ پڑھا ہے، لیکن اس کی نماز بھی اس عابد سے افضل ہوگی جو معنی ہی نہیں سمجھتا ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں زان گرامی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی، عالم کا سونا عابد کی 1000 رکعت سے افضل ہے. اللہ
اللہ اکبر، عالم کا سونا. اب یہ دیکھیں میں بعد میں دوں گا نتیجہ. عالم کا سونا عابد کی 1000 رکعت سے افضل ہے. عابد 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے لیکن عالم سو رہا ہے، تو اس کا سونا جو ہے 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے جانے گرامی، جب ایک عام آدمی کی یہ بات ہے کہ عام آدمی نے علم تھوڑا سا حاصل کر کے معرفت کے ساتھ میں وہ سو رہا ہے اور اس کا سونا عابد کی 1000 رکعتوں سے افضل ہو، تو جو عزیزان گرامی شہر علم اور اس کا باب علم ہو، جب وہ بستر رسول پر سو رہا ہوگا تو اس کے سونے کا امتیاز کتنا بلند ہوگا. وہ کس مقام پر ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے زانی گرامی، وہ کن درجات پر بلند ہوگا. وہ انسان جو اتنی معرفت میں غرق ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے سامنے سے آسمان کے پردے بھی ہٹا دو تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. کمال نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میرے سامنے سب کچھ ہے. اب اگر یہ ایک لمحے کے لیے سو بھی رہا ہے تو اللہ اپنی مرضی دے رہا ہے، اس کے نفس کو لے رہا ہے. اسی لیے تو ہے مولا امیر المومنین کی فضیلت ہے کہ معرفت میں سب سے افضل، عبادتوں میں سب سے افضل، علم میں سب سے افضل، بلکہ یہ سب سے افضل کہنا ہی غلط ہے، یہ تو اردو کی مجبوری ہے بات کو بتانے کے لیے. مثلا ان کا مقابلہ تو کسی سے ہے ہی نہیں. آپ ارشاد فرماتے کہ ایک عالم کا سونا، ایک عالم کا ایک رات کا سونا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں استفہام انکاری کے ذریعے اللہ نے ایک سوال کیا. استفہام انکاری کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر 2 جگہ بحث چل رہی ہو جہاں زیب بھائی میں اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب میں کہ بھئی میٹھے میں کون سی چیز افضل ہے، یا کسی اور مومن میں، فرض کریے ڈاکٹر صاحب میں یا آپ میں سے اتنے مومنین ہیں، یہ تو نام جلدی سے میرے ذہن میں آ گیا، کسی میں کہ بھئی گلاب جامن بہتر ہے یا گاجر کا حلوہ بہتر ہے. تو اب جسے گلاب جامن پسند ہے وہ کہے گا گلاب جامن کہاں، گاجر کا حلوہ کہاں. اب جسے گاجر کا حلوہ پسند ہے، گلاب جامن پسند نہیں ہے، وہ کہے گا میں گلاب جامن کہاں، گاجر کا حلوہ کہاں. انداز بدل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ انداز دونوں چیزیں میٹھی ہیں لیکن مزاجن الگ الگ ہے. اب اللہ نے ایک سوال انکاری کیا، استفہام انکاری کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اما پڑھے لکھے کہاں، جاہل کہاں. میرے بات پڑھے لکھے کہاں اور جاہل کہاں. تو اب سوال میں ایک کر سکتا ہوں جب اللہ خود ہی اس بات کو کہہ رہا استفہام انکاری میں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ارے بھائی عالم اور جاہل جب برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کہہ رہا کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا، امت مسلمہ سے سوال کرنا چاہوں گا، جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو ولیۃ المومنین کہاں، خلیفۃ المسلمین سوال پیدا ہوگا کہاں ولیۃ المومنین اور کہاں خلیفۃ المسلمین، کہاں منصوص من اللہ، کہاں منتخب من الناس. دونوں میں تو فرق ہو نا. ایک وہ ہے جسے لوگوں نے بنایا ہو، ایک وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہو. تو اللہ کا بنایا ہوا کہاں، لوگوں کا بنایا ہوا کہاں؟ بھائی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دوسرا جملہ دیتا ہوں، اما نورانی بندے کہاں، خاکی بندے کہاں، معصوم بندے کہاں، خاکی بندے کہاں، گناہگار بندے کہاں، اور صاحب علم اور معرفت بندے کہاں. کون کہہ سکتا ہے برابر ہے؟ جب ایک عام آدمی جو عالم بنا ہے وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے، تو جسے اللہ نے علم لدنی دے کے بھیجا ہو، جسے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہو، جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہو، جسے اللہ نے ولی بنا کر بھیجا ہو، جسے اللہ نے نفس رسول بنا کے بھیجا ہو، جسے اللہ نے امام المتقین بنا کے بھیجا ہو، جسے اللہ نے امیر المومنین
امین بنا کے بھیجا ہو، جس اللہ نے یعصوب الدین بنا کے بھیجا ہو، وہ کہاں اور چوپاؤں پہ پلنے والے انسان کہاں؟ چوراہوں پہ اسلام لانا اور ہے، اللہ کی وحدانیت کا عرش بری پہ گواہی دینا اور ہے، بڑا فرق ہے عزیزان گرامی۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے نہیں بھائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اما جاہل کہاں، عالم کہاں، پڑھے لکھے کہاں، غیر پڑھے لکھے کہاں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہاں تک مرحلہ پہنچا تو آپ کی خدمت میں ایک بات اور پیش کر دوں عزیزان گرامی، وہ یہ ہے روایت میں آیا ہے، اور روایت منہج الصادقین میں ابن عباس سے آئی ہے۔ منہج الصادقین میں ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ علماء کے لیے مومنوں پر 700 درجات بلند ہیں۔ علماء کے لیے 700 درجات بلند ہیں غیر مومنین کے اوپر۔ اب کمال کی بات ہے بھائی، یعنی علماء کہاں اور غیر مومنین کہاں، 700 درجات ہے، جن درجات میں ایک کا دوسرے سے فاصلہ 500 سال راہ کا ہے۔ 500 سال آدمی چلے گا ایک راستے پر، جب جا کر کے پتا چلے گا اس عالم کی فضیلت کو اللہ نے کہاں رکھا تھا۔ اور بہار اور صافی میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم با عمل 70,000 عابدوں سے افضل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عالم با عمل ہو۔ دیکھیں میں نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں، عالم ہو، لباس علم میں نہ ہو، عالم ہو، عالم ہو، لباس علم میں نہ ہو، عالم ہو، وہ صرف وہ ہیکل سے نہ دکھائی دیتا ہو، عالم ہو، وہ با کردار ہو، وہ با شرافت ہو، با نجابت ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، علوم و معالم محمد کو حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کیا ہو، یہاں تک کہ مکروہات کا بھی خیال کرتا ہو۔ کہتے 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ جب عزیزان گرامی ایک عالم بعمل 70,000 عابدوں سے افضل ہو سکتا ہے، تو ایک ایسا عالم جسے اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، جب اس کی ایک ضرورت پڑے گی تو کیا وہ ثقلین کی عبادت سے بھاری نہیں ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایک عام آدمی عالم بنا ہے بعمل تو اتنی بڑی فضیلت ہے، وہ عالم ربانی، وہ عالم خدا، وہ اللہ کی جانب سے بنایا ہوا عالم، ایک لمحے میں ایک تلوار چلی اور اس نے اتنا بیان کر دیا کہ اسے سند رسول خدا نے دے دی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ کمال ہی ہے، یہ کمال ہی تو ہے۔ روزے پاک پیش نظر سامنے قدر میں نے جب آپ کی خدمت میں خندق پڑھا تھا، روزے پاک پیش نظر جو ایک ضربت ایک چند مومنٹ میں لگی اور اس کے بعد 70 اور ثقلین کی عبادت میں بھاری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے باہر جتنا تھا وہ کفر تھا، مدینے کے اندر جتنا تھا وہ اسلام تھا۔ اگر آج کفر غالب آ جاتا تو اسلام ختم ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام ختم ہو جاتا۔ اب علی کی ضربت چونکہ غالب آئی ہے کفر پہ تو اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا۔ اب قرآن اس بات کو کہتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کوئی انسان جو کسی گمراہ شخص کو ہدایت کرتا ہے یا کسی ایک چیز کو زندہ کرتا ہے تو ایسا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی ہے۔ امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر خندق سمجھ میں نہ آئے تو اس آیہ کریمہ کو پڑھ لو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کو۔ اللہ کہتا ہے جس نے ایک کو زندگی دی ایسا جس نے تمام لوگوں کو زندگی دی ہے۔ علی کی آج ضربت ایک ضربت نہیں لگ رہی، بلکہ اس نے عالم اسلام کو زندگی دی ہے، عالم کفر کو ختم کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ دلیل ہے زانے گرامی اس بات کے اوپر کہ علی بن
ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اس مقام پر ہے کہ ان کا ایک ضربت کا مارنا انہوں نے زندہ کیا ہے اسلام کو اور کفر کو نابود کیا ہے، ورنہ آج کفر کا غلبہ اسلام کے اوپر ہوتا۔ اس نے ایک شخص کی ہدایت کی، ایسے جیسے اس نے تمام لوگوں کی ہدایت کی۔ اور توحید شیخ صدوق میں ایک روایت آئی، اس میں انہوں نے لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم کی 6 حالتیں، مجلس اس روایت پہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انسان کے جسم کی 6 حالتیں، دیکھیں انسان کا جسم، بات چلی تھی علم کی اور ایمان کی اور انسان کے درجات کی کہ بلند انسان کیسے ہوتا۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جسم کی 6 حالتیں، پہلی صحت والمرض، دوسری الموت والحیات، تیسری النوم والیقظہ، وکذالک الروح، اسی طریقے سے روح بھی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں صحت اور بیماری، موت اور زندگی، سونا اور جاگنا، یہ انسان کے حالات میں 6 حالتیں۔ صحت اور بیماری، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، بیماری ہے تو صحت بھی ہے، کبھی انسان صحت میں ہے کبھی بیماری میں، کبھی انسان زندہ ہے کبھی انسان مر جائے گا، ٹھیک ہے نا جناب، کبھی انسان سو رہا ہے کبھی انسان جاگ رہا۔ کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 6 حالتیں ہو گئی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح انسان کے جسم کی 6 حالتیں ہیں، اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی 6 حالتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، روح کا زندہ ہونا، اس کا علم رکھنا ہے، یا علی یا علی یا واہ علی۔ واہ 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 واہ، کمال ہے روح کی زندگی، دیکھیے روح زندہ ہے یعنی اسے علم دو، وہ زندہ رہے گی۔ روح کو علم دو، وہ زندہ رہے گی۔ اذان گرامی، روح کا زندہ رکھنا یہ ہے کہ اسے علم دیتے رہو، اور روح کا مرنا یہ ہے کہ اسے جہل دیتے رہو، یعنی اگر روح جاہل ہے تو مر گئی ہے، روح ختم ہو جائے گی اگر جہل اس کے پاس میں ہے۔ اسی چیز کی طرح امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح جسم کا خیال ہے اسی طرح روح کا بھی خیال رکھو، اس طرح روح کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح جسم کو چیزوں کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ جسم چونکہ مادی ہے تو مادی چیزوں کی ضرورت ہے، روح چونکہ روحانی ہے لہذا سے روحانی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمال نہیں ہے؟ جب ہم جسم کو جسمانی اعتبار سے مادہ عطا کریں گے تو جسم سالم رہے گا، جب روح کو روحانی غذا دیں گے تو روح سالم رہے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جسم تو عزیزان گرامی غلام ہے روح کا، اس لیے کہ جسم جتنی مشقتیں کرے گا روح اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ روح جسم یہ تو مزدور ہے ایک طرح کا، جسم انسان کا مزدور ہے ایک طرح کا، جتنی یہ خدمت کرے گا جتنی یہ اعمال کرتا رہے گا یہ سے روح کو تقویت ملتی چلی جائے گی، اور جب روح کو تقویت ملتی چلی جائے گی تو عزیزان گرامی انسان اس مقام پر علم کے باوجود فائز ہو جائے گا۔ اب کہے گا انسان لو کشف الغطاء، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دو تو میرے علم میں ایمان میں کوئی اضافہ نہیں، اور وہ شخصیت تھی صرف اور صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ واجب اللہ نعرہ صلوات اور عزیزان گرامی پھر عالم اور علم کی فضیلت میں نے کہا تھا روایت پوری کر کے بات ختم کروں گا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور بلکہ دوسری روایت میں آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں اکثر مفسرین جو بیان فرماتے ہیں روایات کے بارے میں، اور اہل علم اور اہل معرفت کی میں بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اہل معرفت کہتے ہیں یہ جو کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین علماء ہیں، یہاں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مراد ہے، یہی انبیاء کے صرف وارث ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو آدم کے وارث تجھ پہ سلام، نوح کے وارث تجھ پر سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، یعنی یہ وہ علماء حقہ ہیں اللہ کی جانب سے جو انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ وہ شخصیتیں ہیں، وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی شخصیت زان گرامی باتیں بہت تھی کرنے کے لیے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے
مولا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرمایا یا علی جب کوئی عالم اس دنیا سے جاتا ہے تو آسمان اور زمین 40 مہینوں تک اس پر گریا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، ایک عام آدمی، میں چلیے عام مراد لے لیتا ہوں، اگر میں عام آدمی کی مراد لوں جو عالم بنا، اس پر 40 مہینوں تک انسان جو ہے آسمان گریا کرتا ہے، تو جو عالم ربانی دنیا سے گیا اور جو اللہ کا بنایا ہوا عالم دنیا سے گیا ہو، اللہ کیا اکبر اس پر قیامت تک زمین اور آسمان گریا نہ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون برسا ہے۔ وہ ایسے عالم بعمل، وہ اللہ کی جانب شاہ بعمل کہنا ان کے لیے تو غیر وہ ہے، اس لیے کہ وہ تو عالم ہے، عالم عمل ہے جس کو کہا جائے۔ وہ الفاظ میرے پاس اتنی جلدی نہیں ہے ذہن میں کہ میں امام حسین کی فضیلت میں جملہ پڑھوں۔ ایک عام آدمی دنیا سے جائے تو زمین اور آسمان، تو جو فرزند زہرا ہو، فرزند علی ہو، اخو الحسن ہو، زینب ام کلثوم کا بھائی ہو، جو مرضی پروردگار ہو، جو نفس مطمئنہ ہو، جس کے لیے ندا آئی ہو یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزیزان گرامی، سورہ فجر کی آخری آیتیں اور سورہ 3 کی ابھی تلاوت ہو رہی تھی، آپ حضرات نے سنا ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے۔ سورہ 3 کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ ان چند آیتوں کو روزانہ جو تلاوت کرتا ہے تو وہ روزانہ ایک روزے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ وہ حسین مظلوم جس کا نام ہی سورہ فجر کا سورۃ الحسین ہے، جب اس کے لیے آواز آئی یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا، تو کہتے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آ گئیں۔ اب کیا تھا اس عالم کے لیے، اب کیا تھا اس امام کے لیے، اب کیا تھا اس ولی خدا کے لیے، حجت خدا کے لیے، اب کیا ہونا تھا؟ عزادارو، جس کے ہاتھوں میں تیر تھے تیر برسانے لگا، جس پہ تلواریں تھی تلواریں مارنے لگا، جس پہ نیزے تھے نیزے مارنے لگا، سیدہ کا لال زلجنا پہ ڈگمگانے لگا۔ اللہ اکبر۔ 2 جملے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ بانی مجلس کے اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس کا جو ثواب معین مقدر ہے ان کے مرحومین کی روح کو احسال فرمائے۔ کہتے حسین اس انداز سے زمین کربلا پہ آئے کہ تیروں پر معلق تھا حسین کا لاشا، جسم مبارک جسم نازنین امام حسین تیروں پر معلق تھا، اور وہ آہستہ آہستہ حسین کا جسم مبارک تیروں میں پیوست ہونے لگا اور زمین کربلا کی طرف جانے لگا۔ تو ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا، اور شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھ کر کے اس نے ایک ہاتھ سے حسین کی داڑھی کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے پسے گردن خنجر کو چلانا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، نانا سلام قبول کیجئے، بابا سلام قبول کیجئے، بھیا زن سلام قبول کیجئے، بس ماں کا نام لینا تھا۔ آواز آئی، میرے لال حسین تیری ماں کربلا میں موجود ہے۔ آزادار حسین ذبح کیے جا رہے تھے، در خیمہ پہ سکینہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کسی بیٹی کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے، نہ معلوم سکینہ کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ سکینہ نے کربلا کی زمین پر آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں حسین کی شہادت کے بعد، جس وقت وہ زلجنا واپس آیا ہے تو سکینہ نے کوئی سوال نہ کیا، زلجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے یا جوادو، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، حل سقیا بیم قتلات شانا، میرا بابا کو قتل ہوتے ہوئے پانی مل گیا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ اے بی بی تیرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ہائے حسین، ہائے مظلوم کربلا، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، مولانا سلامت رکھے، سبحان اللہ جزاک بے اللہ شک اللہ اللہ اکبر۔ باس کروں گا ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ سرکار، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس، دعا فرمائیے گا آج مخصوصاً ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب۔
سرکار اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ عمر کو عطا زندگی فرمائے، خدا آپ کے دلی عالم مقاصد کامیابی عطا قبول فرمائے فرمائے، انشاءاللہ. پہلے چہردہ الہ معصومین آمین الہ آمین الہ آمین انشاءاللہ. متوجہ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین حاضرین کی جانب سے، اور تمام مومنین و مومنات، خصوصاً بانی مجلس ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جن کے کوئی باقی نہ رہے ان کی طرف سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ. سرکار نے زیارت وارثہ کا حوالہ دیا. بسم اللہ، اللہ کا شکر ہے یاد آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مظلمات ثيابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزيز هادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياء ورسله انی بكم مؤمن ویا بكم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک صفا وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا سب کے دلی مقاصد قبول فرما. الہی آمین. حضرت ریحان حیدر صاحب کا اللہ ان کی دلی مقاصد قبول فرما، الہی آمین. الہی آمین. اور آپ سب کے عبادات قبول فرما. الہی آمین. ماشاء اللہ صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جی، ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے جی، ماشاء جزاک اللہ. اللہ. سلامت رہے سب، سلامت. الہی آمین الہی آمین. میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ کچھ کہنا چاہیں آج کی مجلس کے حوالے سے. آج کے وہ بانی ہے ڈاکٹر ظہیر صاحب آج نہیں حاضر ہو سکے جی. اچھا، تشریف نہیں لائے. چلیں ڈاکٹر صاحب، پھر ہم ان کے بہاف پہ، ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دنیا و آخرت کی
आसानियां कामयाबियां दे उनके इलाही मुल्क की आमीन अल्लाह ताला आमीन दर्जात बुलंद करे उनकी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कब्रों को जन्नत का बाग बनाए इलाही आमीन इलाही आप सबको भी अल्लाह ताला सलामत रखे शाद इलाही रहें आमीन आप भी सलामत रहें जहाँ से कोई गम न देखें सिवाय गम हुसैन के इलाही अगली आमीन इलाही शब आमीन जुमा तक के लिए खाकसार को इजाज़त दीजिए इलाही आमीन सलामत रखे शब आप बखैर सबको सभी जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहें सब